تعالی جل جلالہ ومن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات مخبر موجودات زینت بزم کائنات سید سرورہ دستگیر جہاں غم و شار زماں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ پچھلا جمعۃ المبارک جو کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ تھا، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں سلاموں کا گلدستہ پیش کیا تھا۔ آج کے اس مختصر وقت میں کیونکہ ماہ شوال شروع ہو گیا ہے اور ماہ شوال میں اسلام کی دوسری جنگ، اسلام کا دوسرا غزوہ جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے، وہ مدینہ پاک میں احد پہاڑ کے قریب یہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنے عشق رسول کا ثبوت دیا کہ ایمان والو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، تو پھر ایسے کرنا جیسے مصطفیٰ کے صحابہ نے کی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ فرمایا ایک بندہ اللہ رسول سے بھی پیار کرے اور اللہ رسول کے دشمنوں سے بھی پیار کرے، اللہ فرماتا ہے میرا قرآن میں اعلان ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ مومن کون ہوگا؟ فرمایا جو اللہ رسول سے پیار کرے اور اللہ رسول کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، چاہے ان دشمنوں میں ان کے ماں باپ ہوں، اللہ رسول کے دشمنوں میں ان کے بہن بھائی ہوں، ان دشمنوں میں ان کی اپنی اولاد ہو، اپنا کنبہ ہو، اپنی فیملی ہو، ان دشمنوں میں اس کے رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، تو اللہ فرماتا ہے اگر تم ان سے دشمنی رکھو گے تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کا اعلان فرمائے گا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان،
اللہ تمہارے ایمان کا اعلان فرمائے گا، بس صرف پھر ایمان ہی نہیں ہوگا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، پھر اللہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ کون؟ جو اللہ رسول کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے یہ اعزاز ہے کہ تمہارے ایمان کا سرٹیفکیٹ بھی اللہ عطا فرمائے گا، اور تمہیں فرشتوں کے ذریعے مدد بھی دی جائے گی۔ یہاں تک کی بات ختم نہیں، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اور وہ جنت ہوگی جس جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں۔ اور خالی جہاں تک کی بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا جو اللہ رسول کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، اور ان دشمنوں میں قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے ان دشمنوں میں ابناءہم تمہارے بیٹے ہوں، آباءہم تمہارے ماں باپ ہوں، اخوانہم تمہارے بہن بھائی ہوں، عشیرتہم تمہارا کنبہ ہو، تمہاری فیملی ہو، لیکن وہ اللہ رسول کے دشمن ہوں، تم ان سے دشمنی رکھو، اس لیے کہ تم میرے ماں باپ ضرور ہو لیکن تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو، تم میرے بہن بھائی ضرور ہو لیکن اللہ رسول کے دشمن ہو، تم میرا کنبہ ضرور ہو لیکن اللہ رسول کے دشمن ہو، تم میری فیملی ضرور ہو لیکن اللہ رسول کے دشمن ہو۔ تو جو اللہ رسول کا دشمن ہے اس سے میرا بھی اعلان ہے کہ اللہ رسول کا جو دشمن ہے میں بھی اس کا دشمن ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے۔ دیکھو یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کے صحابہ کو عطا کیا ہے، لیکن فرمایا کہ جو صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے اپنا یہ مقام بنا لیتا ہے اس کی بھی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور پھر یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ گروہ اللہ کا گروہ ہے۔ یار آج اگر کسی کے خاندان والے اس کی حمایت کر دیں تو اس کے لیے یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ کسی کی گلی محلے والے اس کی حمایت کر دیں، کسی کی کلاس میں اس کی حمایت کر دی جائے، کسی کی فیکٹری میں اس کی حمایت کر دی جائے تو یہ یقیناً اس کے لیے بہت بڑا ایک خوشی کا سما ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کامیابی کیا ہے جس کی حمایت عرش کا خدا کر رہا ہے۔ فرمایا سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ فرمایا اللہ رسول کے دشمنوں میں تمہارے ماں باپ آ جائیں، تمہارے بہن بھائی آ جائیں، تمہارا کنبہ آ جائیں، تمہارے رشتہ دار آ جائیں، یہ نہ دیکھو یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ دیکھو ان کا میرے رسول سے تعلق کیا ہے، یہ نہ دیکھو یہ میری فیملی ہے، یہ دیکھو ان کا میرے مصطفیٰ سے پیار کتنا ہے۔ اللہ فرماتا اگر وہ اللہ رسول کے دشمن ہیں اور تم ان سے پیار کرتے ہو، جتنی مرضی نمازیں پڑھو، لا تجد قوم یؤمنون، تم اللہ کے نزدیک ایمان والے کوئی نہیں ہو۔ ایمان والے تب بنو گے جب کوئی اللہ رسول کا دشمن ہو تو
تو تمہارے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ نہ ہو، تم بھی ان کے دشمن بن جاؤ۔ پھر فرمایا اولئک حزب اللہ، یہی گروہ اللہ کا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا الا خبردار، اعلان ہم کرتے ہیں حضرات، ایک ضروری اعلان سنیں۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ سارے کام چھوڑ کے اعلان کی طرف توجہ کر لیں۔ الا خبردار، ان حزب اللہ ہم المفلحون، جو گروہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ادھر بھی کامیاب ہے، وہ ادھر بھی کامیاب ہے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور کس موقع پر نازل ہوئی؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میدان احد ہے۔ یہ آج کل کے جو دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں احد کے میدان میں غزوہ ہوا، غزوہ احد۔ میدان احد ہے، سپاہی آمنے سامنے ہوئے، ادھر رحمان والے، ادھر شیطان والے، ادھر مصطفیٰ کے نوکر کھڑے ہیں، ادھر کفار کھڑے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے۔ اور حضور نے ابو عبیدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میری امت کا امین میرا ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف چند لوگوں کے اندر، فرمایا پوری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ دیکھا کافروں کے اندر ان کا سگا باپ کھڑا تھا۔ ابھی تک لڑائی شروع نہیں ہوئی، جنگ ابھی تک تیاریوں میں تھی۔ جب سگے باپ کو دیکھا تو برداشت نہ ہوا، نکل آئے باہر، تلوار لی، گئے باپ کے قریب، گردن پہ تلوار رکھی، باپ کی گردن اڑا کے رکھ دی۔ واپسی آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، فرمایا ابو عبیدہ یہ کیا کیا ہے؟ حضرت اللہ جپال، اللہ کے بعد دوسرا تعلق آپ سے ہے، جو آپ کا نہیں وہ میرا بھی نہیں ہے۔ اب یہ کتنا بڑا کام تھا جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کیا، انگلیاں اٹھتی تھی اس بات پہ، لیکن اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما کے ابو عبیدہ بن جراح کے اس کام کو قیامت تک کی مور لگا دی۔ فرمایا صرف ماں باپ نہیں، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، کنبہ، فیملی، بیسٹ فرینڈ اگر سامنے کھڑے ہوں اور مصطفیٰ کے دشمن ہوں تو ان کی گردن اڑا دینا، اس لیے کہ جس کا مصطفیٰ سے تعلق نہیں اس کا ہم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا، دلان دے سود کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر، دلان دے سود کیتے نے تیرے دیدار، مل کے پڑھئے، دلان دے سود کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر، زمانہ سارا چھڑے آئے محمد یار دی خاطر، زمانہ سارا چھڑے آئے محمد یار۔ یار سگے بہن بھائی ہیں، سگے ماں باپ ہیں، سگے رشتہ دار ہیں، سگی فیملی ہے، لیکن آواز دیکھیے، زمانہ سارا چھڑے آئے محمد یار دی۔ میدان احد ہے،
آج کل کے دن تھے اس لیے میں نے موضوع سلیکٹ کیا میدان احد میں صحابہ اکرام کا میرے مصطفیٰ سے پیار کیا تھا۔ میدان احد ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں میدان احد میں کھڑا تھا، میرے ابا جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا، فرمایا بیٹا جابر، میں نے عرض کیا جی بابا، فرمایا جابر تمہیں پتا ہے میں اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں۔ عرض کیا بابا مجھے علم ہے آپ اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں، فرمایا جابر میں اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ تم میرا بیٹا بھی ہے، میرے نبی کا صحابی بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام میرے بابا جان نے مجھے اتنی بات کی تو مجھے ایک خبر دی جس کو امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کیا گیا، مشکات والوں نے مشکات میں بھی نقل کیا گیا، آؤ وہ سنے سماعت فرمائیں من ٹھنڈا ہوگا۔ میرے بابا نے کہا بیٹا جنگ شروع ہونے لگی ہے اور مجھے یقین ہے میں نے اس جنگ میں شہید ہو جانا ہے، میں رسول اللہ کا نوکر بن کے آیا ہوں، میں نے کملی والے کی زلفوں پہ جان کی قربانی پیش کر رہی ہے۔ اے میرے بیٹے میں کچھ اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں اور کچھ قرضہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد تم ایسے کرنا میرے قرضے کا بھی خیال رکھنا اور اولاد کا بھی خیال رکھنا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں وقت آیا تو میرے بابا شہید ہو گئے، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار کتنے حسین تھے وہ لوگ، یہ نہیں دیکھا کہ بابا شہید ہو گئے ہیں میں میدان جنگ چھوڑ کے چلا جاؤں، نہیں، اور جس رسول کی زلفوں پہ بابا شہید ہوئے ہیں اسی رسول کی زلفوں پہ اب بیٹا بھی شہید ہونے کو تیار ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں باپ تھے میرے چہرے پہ پریشانی کے اثرات تھے، میدان جنگ میں میرا اور میرے آقا کا آمنا سامنا ہو گیا اور اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے امتی مشکل میں آ جائے اور اللہ کے رسول بھی تڑپ جاتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خیال کرتے ہیں۔ ارے کیا کہا تھا میرے اعلیٰ حضرت نے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، اور ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ محبت رانا کو سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت سنے، میرے لجپال نے فرمایا جابر تو پریشان کیوں ہے؟ ارے کیا آقا میرے بابا شہید ہو گئے ہیں، اولاد بھی چھوڑ دیا، قرض بھی چھوڑ دیا ہے۔ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جو پروٹوکول جو ویلیو تیرے باپ کی رب کی بارگاہ میں ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ عرض کیا لجپال بتائیں؟ فرمایا جتنے لوگوں نے اللہ سے کلام کیا اور جس سے اللہ نے کلام کیا درمیان میں پردہ تھا، لیکن تیرا باپ جب میرے قدموں پہ شہید ہو کر گیا گیا اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، تیرا باپ تیرے
میرے باپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا جو شہید ہوتا گیا اس کے لیے تو بڑا رتبہ گیا، تو مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں لوگوں کو جا کر بتاؤں۔ ارے زندہ رہتے ہو تو بڑی بات ہے، لیکن نبی کے قدموں پہ مر جانا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا اے عبداللہ میرا قانون ہے میں کسی کو واپس نہیں بھیجتا، ہاں تیرے والی بات میں اپنے بندوں کو بتاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ آج تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تہاڈا روزہ تو محبت نال آکھو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا جابر عرض کیا جی لاجپال، فرمایا تیرے باپ سے اللہ نے گفتگو کی اور گفتگو میں تیرے باپ نے یہ سوال کیا تو اللہ نے یہ جواب دیا۔ عرض کیا آقا یہ تو واقعی بڑا اعزاز ہے کہ اللہ جس سے باتیں کرے، لیکن منفرد پروٹوکول وہ کیا تھا؟ فرمایا آج تک جتنے لوگوں سے اللہ نے کلام کیا اے جابر اللہ نے پردے میں کلام کیا ہے، لیکن تیرے باپ کا عشق رسول ہی اچھا تھا کہ تیرے باپ سے جب اللہ نے گفتگو شروع کی ہے تو پردہ اٹھا کے تیرے باپ سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ یہ تھے وہ میدان احد میں جان نثار صحابہ۔ آقا وہ میرے بابا نے کہا تھا قرضہ بڑا ہے تو قرضے دار بھی تو آ گئے ہیں، تو ویسے قرضے والی میت کو آقا آپ بھی پسند نہیں کرتے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تم اپنے باغ میں چلو، کھجوریں اتارو، کھجوروں کا ڈھیر لگاؤ اور ڈھیر لگا کے تم نے مجھے بلا لینا ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے، بخاری پڑھو لیکن ساری پڑھو، آدھی پڑھ کے ڈنڈی نہ مارو، یہ بخاری میں ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جا کر اپنے باغ کی کھجوروں کو کلیکشن کی، جمع کیا، ان کو ایک جگہ پہ ڈھیر لگایا، مصطفیٰ آئے، حضور نے سامنے بیٹھ کے پڑھا، یہ بخاری بھی حدیث ہے، سرکار نے سامنے بیٹھ کے پڑھا۔ میں نے رمضان شریف میں ایک درس دیا تھا صحابہ اور مشکلات کا حل، وہ میرے یوٹیوب چینل پہ پڑھا ہے، اس میں میں نے ٹائٹل دیا تھا بخاری پڑھو لیکن ساری پڑھو، اور وہ حدیثیں بھی ساری بخاری کی پڑھی تھیں۔ تو میرے آقا آئے تو میرے آقا نے پورے ڈھیر کھجوروں کے ڈھیر پہ پڑھا، اور میرا ایمان ہے مصطفیٰ کی زبان سے تو اترتا ہی رب کا قرآن تھا۔ یار کھجوروں کے ڈھیر پہ قرآن پڑھا جائے تو ڈھیر کو کچھ نہیں ہوتا، ہم ایک پلیٹ پہ قرآن پڑھ لیں تو مروڑ پڑ جاتا ہے، ادھر پورے ڈھیر پہ میرے نبی نے قرآن پڑھا، ادھر ایک پلیٹ پہ قرآن پڑھ لیا جائے تو بڑے بڑے فتوے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری بھی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جابر، عرض کیا جی لاجپال، فرمایا میں جا رہا ہوں اب تو اپنے ان لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے تیرے بابا سے قرضہ لینا ہے۔ ان کو بلایا، سب کو سارے قرضہ لے کر چلے گئے، سارے قرضہ لے کر چلے گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں حیرانگی اس بات کی تھی ایک کھجور بھی کٹ نہیں ہوئی۔ امام بخاری نے اس کو لکھا ہے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اپنے مطلب کی بخاری نہ پڑھو، مصطفیٰ کے پیار میں بخاری پڑھو۔ کیا شبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بنا عشق کے نبی جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، ان کو آتی نہیں بخاری۔ یہ حالات ہے۔ تو بہرحال وہ حضور کے پاس آئے، حضرت جابر حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ پہلے تو پریشانی کا عالم تھا لیکن اب چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میرے نبی نے فرمایا جابر کیا ہوا ہے؟ عرض کیا لاجپال سارا قرضہ اتر گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ
آقا نے فرمایا جابر بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔ عرض کیا لجپال اور پورے لوگ قرضہ لے کر چلے گئے ہیں لیکن کھجور ایک بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جابر اس طرح کر یہ میرے ابو بکر اور عمر کو بتا کراؤ، اس لیے کہ جب میں تیرے باغ میں گیا تھا تو میں ابو بکر اور عمر کو ساتھ لے کر گیا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو بتانے کے لیے جب آیا تو عمر اور ابو بکر کھڑے ہو گئے، میرے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کے کہنے لگے جابر کیا ہوا ہے؟ کہا وہ میرا قرضہ سارا اتر گیا ہے لیکن کھجور ایک بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ اس کو بھی امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر اور عمر نے کہا ارے جب میرے نبی تیرے کھجوروں والے ڈھیر پہ قرآن پڑھ رہے تھے ہم نے تو اسی وقت اندازہ کر لیا تھا وہ قرض والے قرض لے کر چلے جائیں گے لیکن کھجوریں اتنی کی اتنی ہی رہیں گی۔ دیوانے جو بھی مانگ دیں گے میرے لجپال، مل کے سارے پڑھو دیوانے جو بھی مانگ دیں گے میرے لجپال، او کرم کر دین جس ویلے او نسلاں تار دین دینے دیوانے جو۔ اور دنیا میں کوئی کتنا سے کتنا بڑا سخی بھی ہو لیکن کسی کی یہ شان نہیں جو میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ جھولیاں بھی بھر دیتے ہیں، منگتے کو منگتا نہیں رہنے دیتے اور پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ کرم کر دین جس ویلے اور نسلاں۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جی کو دفن کر دیا، یہ بھی حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں ڈنڈی نہ مارو بخاری پوری پڑھو، سارے توجہ سے سننا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جی کو دفن کر دیا، 6 مہینے کے بعد میرا پروگرام بنا میں میت کو یہاں سے نکالوں، میں اپنے گھر میں لے جاؤں، میں وہاں پہ دفن کروں۔ میں نے جگہ تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ فرماتے ہیں 6 مہینے کے بعد جب میں نے مٹی ہٹانا شروع کی، امام بخاری لکھتے ہیں ارے 6 مہینوں کے بعد جسم پورے کا پورا سلامت ہے۔ ارے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن تسی ماں بدرہ پڑھ لو سارے ہلیا کٹ کرے تو پڑھے جانا کرو۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن محمد کے غلاموں کا کفن۔ جو بچے سائنس پڑھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں، اگر ایک جسم کو قبر کے اندر ڈالا جائے تو 3 دنوں کے بعد جسم پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ادھر 6 مہینے حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کو نکالا اس لیے کہ میں نے قبر کی جگہ تبدیل کرنی تھی۔ اگر نبی کے نوکروں کی یہ شان ہے تو مدینے والے کی اپنی شان کا کیا عالم ہوگا۔ پھر میدان احد اس لیے دوبارہ رپیٹ کرنے لگا ہوں، میں نے یہ موضوع اس لیے سلیکٹ کیا، اس دنوں میں یہ شوال کے دنوں میں میدان احد کے میدان میں ہوا، اسی مناسبت سے صحابہ اور احد کا میدان اور پھر ان کا عشق رسول کیا گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگے، آپ میدان احد میں بے ہوش ہو گئے۔ تیر کیوں لگے؟ ادھر سے کافروں نے تیر لگانے شروع کیے، حضرت طلحہ میرے نبی کے سامنے آ گئے، اس لیے کہ کوئی تیر میرے مصطفیٰ کی طرف
نہ جائے۔ حضرت طلحہ کے سینے پہ تیر لگے، حضرت طلحہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے پانی کا مشک اٹھایا ہوا تھا، آپ نے مٹھی میں پانی لیا، پانی لے کر حضرت طلحہ کے منہ پہ چھڑکا۔ یار بندہ بے ہوش ہو تو ہوش آ جائے تو اپنی اپنی ہمت کے مطابق کوئی اسے پانی دیتا ہے، کوئی دودھ دیتا ہے، کوئی شربت دیتا ہے، لیکن حضرت طلحہ کو جب ہوش آیا تو صدیق اکبر قریب کھڑے تھے، کندھوں پہ پانی کا مشک بھی تھا۔ یہ نہیں کہا مجھے پانی پلاؤ، بلکہ یہ کہا ما فعل رسول اللہ، ابو بکر یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ یہ میدان احد میں تھے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں گنتی کی تھی تے حضرت طلحہ دے جسم سے 70 زخم سن۔ کتنے؟ آج ساڑھا یہ حالہ سیدھے پولیس تے ڈر تو بچیاں نو اتقاف تے نہیں بٹھان دے، ساڑھا یہ حال ہو چکے ہیں۔ لیکن ادھر دیکھو مصطفیٰ کریم کے سامنے کھڑے ہیں، تیر سینے پہ لگ رہے ہیں، تیر سینے پہ لگ رہے ہیں، بے ہوش ہو گئے۔ صدیق اکبر نے پانی چھڑکا، ہوش آیا تو کہا مجھے یہ بتاؤں میرے آقا کا کیا حال ہے۔ یہ تھی وہ محبت رسول۔ اسی کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا کامیابی چاہتے ہو تو ایمان ایسے لانا جس طرح مصطفیٰ کے صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ قابل توجہ بات، یہ بڑی پیاری بات ہے، میں نے تو جتنی بار بھی پڑھی ہے مجھے بڑا مزہ آیا ہے۔ وہ کیا، میدان احد میں ایک بڑا ٹیلہ آ گیا، اب اس ٹیلے پہ سرکار نے کھڑے ہونا تھا۔ یار میرے نبی تو زمین پہ کھڑے ہو کر انگوروں کے گچھے کو ہاتھ ڈال لیتے ہیں، تو میرے نبی کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن میرے نبی نے اس ٹیلے پہ کھڑے ہونا تو فرمایا کون ہے جو نیچے بیٹھے گا اور میں ٹیلے کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ یہ جن کو 70 زخم تھے نا حضرت طلحہ، جن کو 70 زخم تھے، یہ قریب آ گئے، اور جیسے دونوں پاؤں کے اوپر بیٹھتے ہیں نا ایسے حضرت طلحہ بیٹھ کے، مشکات میں حدیث موجود ہے، حضرت طلحہ بیٹھے، حضور نے دایاں قدم ان کے دائیں کندھے پہ رکھا اور بایاں قدم ان کے بائیں کندھے پہ رکھا۔ مصطفیٰ یا صدیق کے جسم پہ کھڑے ہوئے یا حضرت طلحہ کے جسم پہ کھڑے ہوئے۔ میرے نبی نے دونوں قدم یہاں پہ رکھے۔ آپ بھی کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ کوئی بلب لگانا ہو، گھوڑی نہ ہو، تو آپ کبھی کبھی ہاتھ رکھ دیتے ہیں بھئی اس کے اوپر رکھ لو، یا آپ وہ جیسے سجدے کی صورت ہوتی ہے، رکوع کی صورت، یار میرے اوپر کھلو جا، تو حضرت طلحہ کہتے ہیں میں دونوں پاؤں کے ساتھ بیٹھ گیا تو مصطفیٰ نے میرے کندھوں پہ اپنے قدم رکھ دیا، اور فرماتے ہیں میرے آقا جب میدان احد میں ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو کر میرے آقا نے ایک اعلان کیا۔ وہ اعلان کیا تھا؟ میرے لجپال نے فرمایا لوگوں، اور جتنے بھی میرے غلام ہیں ان کی شان یہ ہے وہ جنت کی طرف دوڑتے جائیں گے، لیکن جس نے اپنے کندھوں پہ مجھے آج کھڑا کیا گیا جنت میرے اس نوکر کی طرف دوڑتی آئے گی۔ پھر وہاں پہ بھی حضرت طلحہ کا یہی اعلان تھا، دلان دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر، مل کے پڑھو، دلان دے سودے کیتے نے تیرے دیدار، او زمانہ سارا چھڑے آئے محمد یار، مل کے زمانہ سارا چھڑے آئے محمد یار۔ یہ
تو بہت سارے دوستوں کے علم میں ہوگا غزوہ احد میں میرے آقا زخمی ہوئے تھے، 2 چھوٹے چھوٹے حلقے لگے حضور کے دندان مبارک میں لگے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کھڑے تھے، دوڑ کے آئے، اپنے دانتوں میں لے کر وہ چھوٹے چھوٹے تیر نکالے۔ جب تیر پیچھے کیے، ارے اسلام اتنی عظمتوں سے ملا گیا جس کے لیے میرے نبی کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے گا۔ قابل توجہ بات ہے، جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے تیر نکالے، میرے نبی کا خون نکلا۔ حضرت ابو سعید خدری کے ابا جی قریب کھڑے تھے، حضرت مالک بن سنان، وہ قریب ہوئے، انہوں نے میرے نبی کا خون چوسنا شروع کر دیا۔ یہ بھی حدیثوں میں موجود ہے، خون چوسنا شروع کر دیا۔ اتنا خون چوسا، اتنا چوسا، میرے نبی کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا مالک تم نے یہ کیا کیا گیا؟ عرض کیا لجپال تیرا خون ہوئے تے زمین تے گر جاوے، اسی کی حساب دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے صحابہ اگر کسی نے جنتی ویکھنا ہوئے تو میرے مالک بن سنان دی زیارت کر لو۔ قرآن کہتا ہے خون حرام ہے، دوسرے پارے میں بھی موجود ہے، چھٹے میں بھی ہے، 17ویں میں بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، مردار مرا ہوا جانور حرام ہے۔ جس نبی پہ قرآن نازل ہوا وہ نبی خود اپنا خون چسوا رہے ہیں۔ وہ کہہ سکتے تھے وہاں پہ کہ میری شان بہت ہے لیکن خون نہ چوسو، قرآن کا اعلان ہے خون حرام ہے۔ نہیں نہیں، انہوں نے زمانے والوں کو بتایا تھا تمہارا خون اور ہے، مصطفیٰ کا خون اور ہے، اور اللہ نے تمہیں صرف بشر بنایا ہے، مجھے بشر بھی بنایا تو آدم علیہ السلام کا سردار بنایا، اور مجھے نور ایسا بنایا کہ فرشتوں کا نوریوں کا سردار جبریل بھی میرا نوکر بنایا گیا۔ مل کے سارے لگائنا لبیک لبیک لبیک، ہاتھ چکو سرکار واسطے چکنے دے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تو یہ جان نثاری تھی۔ آج تو ہم کہتے ہیں اوے محمدی مسجد رش بڑا جو بچیوں نو کہنا چل اٹھے اور رش میں نہ بیٹھنا کہ میں تینوں کرونا نہ لگ جائے۔ اور سنو صحابہ کی جان نثاری، اعلان کیا میدان احد میں جانا جنگ کے لیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، میدان میں آئے، شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ میدان احد میں شہید ہوئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا لاشیں ڈھونڈو، لاشیں تلاش کرنا شروع کی، سب کی لاشیں مل گئی، حنظلہ کی لاش نہیں ملی۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور کہ آقا حنظلہ کی لاش نہیں ملی۔ یہ نہیں فرمایا تمہیں مغالطہ لگ گیا ہوگا جاؤ پھر گراؤنڈ میں تلاش کرو، نہیں نہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹھو۔ حنظلہ کی شادی کی پہلی رات تھی، حنظلہ جو ہے اس پہ غسل واجب تھا۔ حنظلہ کو جب کانوں میں میرا اعلان پہنچا کہ آؤ میدان احد کے لیے، حنظلہ کو سب کچھ بھول گیا، مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہو گیا۔ اور دیکھو میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں، یہ میرے مصطفیٰ کا اعلان ہے، تیری میری نظر کے لیے دیواریں رکاوٹ ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا دیکھو صحابہ میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں۔ کسی نے یہ نہیں کیا بیٹھے تھے دے اتے وے کھنڈارے، ان کو پتہ تھا مصطفیٰ نے جو عقیدہ ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے، پڑھایا ہے، دکھایا ہے، وہ سچا عقیدہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں حنظلہ کو آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ جب حنظلہ کی لاش آئی تو ان کے جسم کے اوپر پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یہ تھے وہ لوگ۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے میرے بھائیوں، آج کل کے دن میں کھانا سامنے آ جائے تو ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے، ان دنوں میں احد کا میدان سجا تھا،
اور مصطفیٰ نے فرمایا احد جبل یحبنا و نحبہ، احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم احد سے پیار کرتے ہیں۔ ارے جو پتھروں کا پیار جانتے ہیں وہ غلاموں کا کیسے نہیں جانتے ہیں؟ لاسٹ بات قرآن پاک پڑھ کے ان کی بارگاہ میں ثواب کا گلدستہ پیش کریں جنہوں نے مصطفیٰ ہر سال ان دنوں میں احد کے میدان میں آ کر شہداء احد کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ لشکر واپس آ رہا تھا، مدینے کے کونے میں حضرت ام عامر خاتون کھڑی تھی، عامر کی والدہ۔ پوچھا میرے آقا کا کیا حال ہے؟ ایک نے بتایا تیرا بابا میدان میں شہید ہو گیا ہے۔ کہا چھوڑو ان کو، بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اور یار باپ کی خبر پہنچے کہ باپ فوت ہو گیا تو پھر بندے کو کچھ یاد رہتا ہے۔ دوسرے نے پوچھا، دوسرا آیا تو اس سے پوچھا بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ وہ کہا تیرا خامن شہید ہو گیا ہے، چھوڑو ان کو، بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ تیسرا بندہ پہنچا تو اس نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ خامن اور باپ کی شہادت پہ نہ ڈولی، پاؤں لڑکھڑائے نہیں، بیٹا پھر بھی بیٹا ہوتا ہے۔ کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہا چھوڑو ان کو، بتاؤ میرے آقا کا کیا حال۔ یہ تھی وہ خاتون جن کے اندر مدینہ کی عورتیں تھیں، مصطفیٰ کا پیار اتنا بھرا ہوا تھا۔ اگلا وفد آیا، وہ بھائی ہوتا ہے، بھائیوں کے لیے بھی بہنوں کی بڑیاں قربانیاں ہیں۔ دیکھنی ہو تو میدان کربلا میں سیدہ زینب کی میرے حسین پہ قربانی دیکھ لو۔ بھائیوں کی بڑیاں قربانیاں بہنوں کی بھائیوں کے لیے۔ لیکن اس نے خبر دی تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ ایک جنگ میں باپ، بیٹا، بھائی، خامن، 4 سگے رشتے شہید ہوئے مصطفیٰ کے قدموں پہ۔ تو سبحان اللہ تو سبحان اللہ۔ 4 سگے رشتے شہید ہوئے، پاؤں لڑکھڑائے نہیں، پاؤں میں لغزش نہیں آئی، بلکہ کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ، میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے؟ جب لشکر میں سے ایک بندے نے کہا حضور ٹھیک ہیں تو اس نے کہا الحمدللہ کل مصیبت بعدک جلال، اگر مصطفیٰ ٹھیک ہیں تو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ مدینہ کی عورتوں میں بیٹھتی تھی تو کوئی عورت کہتی تھی میرا ابا مصطفیٰ پہ قربان، اور کوئی کہتی تھی میرا بیٹا قربان، اور کوئی کہتی تھی میرا بھائی قربان۔ لیکن یہ خاتون واحد تھی جو سب کو چپ کرا کے کہتی تھی میرا ابا، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا خامن، میرا چاروں رشتے کملی والے کے نالائن پہ قربان ہو چکے ہیں۔ کبھی موقع آئے حضور کے اوپر قربانی دینے کا، مال کی ہو یا جان کی ہو تو پیچھے مت ہٹنا، قربانی تم دے دینا، تمہاری بلندی کا جھنڈا مدینے سے لگ جائے گا۔ آج یہ اس لیے میں نے جمعہ سلیکٹ کیا ہے، اور ویسے بھی آج تو یہی تھا کہ تھوڑے سے بندے ہوں گے لیکن ماشاءاللہ سرکار دے نوکر کی نہیں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی میں کہنا کہ رمضان دیاں تھوڑیاں برکتاں پچھوں ہے ہوا، تو اللہ کرے پورا سال ہی رہن تے کیا بات ہے۔ قابل توجہ بات ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ ان دنوں میں احد کے میدان میں غزوہ احد ہوا تھا، یہ دوسری اسلام کی جنگ ہے، اس لیے میں نے یہ موضوع سلیکٹ کیا۔ اگلا موضوع میں تلاش کر رہا ہوں، دعا کریں مجھے کافی سارا مواد مل جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، ان کا میدان احد میں یہ شہید ہوئے تھے، ان کا چہرہ میرے نبی سے ملتا جلتا تھا۔ جب یہ شہید ہوئے تھے تو اس وقت آواز لگ گئی تھی سرکار شہید ہو گئی ہیں، اور پھر کچھ لوگوں نے دوڑنا شروع کر دیا تھا، اور پھر حضور ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے انا حیٌ انا حیٌ، او میں زندہ ہوں واپس آ جاؤ، میں زندہ ہوں واپس آ جاؤ۔ تو اگلا جمعہ انشاءاللہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلاموں کے تحفے پیش کریں گے۔ آج ویسے ہی بڑا برکت والا دن ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ تو میں اپیل ہی کرتا ہوں، اور میں سرکار کی سنت ادا کرتا ہوں۔ میرے بابا حافظ صاحب بھی یہ اپیل کرتے رہے اور میں بھی کرتا رہا، اور میرے بعد جو اس مسند پہ بیٹھے گا اس نے بھی کرتے رہنا ہے، کیا کہ میرے آقا